2023 میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا کہ مختلف مضامین اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں باتیں مشہور کی جا رہی ہیں۔ ترکی کی کیا حیثیت ہوگی 2023 میں، اس کا خلاصہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان پاکستان میں ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں، لیکن 2015 میں عسکری بغاوت کے خلاف کامیابی سے نبرد آزما ہونے کے بعد ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بالخصوص ملک کی سنی آبادی انہیں اپنا ہیرو سمجھتی ہے اور بہت سو کو اردگان کی شخصیت سے ایک نجات دہندہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز، میم اور مضامین موجود ہیں جو ان کی توقعات کو ایک نئی سطح تک لے جا رہے ہیں۔ انہی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معروف پرائیویٹ ٹی وی چینل کے معروف اینکر نے یوٹیوب پر 2 ویڈیوز شیئر کی جو بہت مقبول ہوئیں، انہیں کئی ملین ویوز بھی ملے۔ ویڈیو میں انہوں نے مندرجہ ذیل دعوے کیے ہیں: 2023 میں سابقہ خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے۔ ترکی بہت سی آزادیاں اور اختیارات واپس حاصل کر لے گا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص کر پٹرولیم حاصل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پٹرولیم اور معدنیات نکالنا شروع کرے گا اور عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پر اپنا دعویٰ کرے گا اور شاید سعودی عرب دوبارہ ترکی کی حکومت ہو جائے گی۔ بعض ویڈیوز اور مضامین میں یہ تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2023 میں طیب اردگان صاحب خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ان امیدوں، دعووں اور توقعات کی حقیقت کیا ہے، 20ویں صدی کی تاریخ اور ترکی کی سیاست کا علم رکھنے والے لوگ بخوبی سے جانتے ہیں۔ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان افسانوں پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر لگاتار شیئر کیا جا رہا ہے، تو حقائق کیا ہیں؟ حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کے دوران اور جنگ عظیم کے فوراً بعد کی تاریخ، ڈپلومیسی اور معاہدات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ اس کے بعد ترکی کے مقبول اور طاقتور صدر اردگان کے وژن 2023 پر ایک نظر ڈالنے سے اصل صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ 3 بنیادی حقائق ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاترک کی جمہوریہ ترکی مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان سرے سے ہی سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتا۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں ہے، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ معاہدے کا مکمل متن انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، آپ وہ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ترکی پر معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی ضروریات کا 10% پٹرول اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان 2 معاہدات کی ایک اجمالی خاکے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتاترک نے جس معاہدے پر دستخط کیے تھے وہ ایک متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویزات تھی، جس پر اتاترک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اطالیہ کی افواج کو شکست دینے کے بعد مسترد کیا تھا، اور ایک نیا متوازن معاہدہ لوزان وجود میں آیا۔ پہلے آپ کو معاہدہ سیورے کے کچھ اہم نکات آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 اگست 1920 معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدات کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے کم تھا۔ معاہدہ جزائر جیسے جزیرہ امروز وغیرہ یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس، برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا سابقہ ولایت عراق مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، ٹینس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلا گیا۔ سعودی عرب مکہ شریف کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ ابنائے فاسفورس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا، جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اس کمیشن میں ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا، جس کے افسر مغربی ممالک میں سے لیے جانے قرار پائے۔ اس کمیشن نے ابنائے باسفورس برائے نام محصول وصول کرنا تھا۔ ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں ہو گئے۔ ترکی کا بجٹ انہی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں آئے گا۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ عثمانیہ سلطنت 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکے گی۔ ملک کے مجموعی
عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوذ سے زیادہ نہ ہوگی۔ ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض کو مشین گنیں دی جائیں گی، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کی اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ ترکی کی بحریہ کو صرف 3 ٹارپیڈو کشتیاں 7 سلوپ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ کو جنگی بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز ترکی کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود ہیں، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر اپنے خرچے پر پہنچانے ہوں گے۔ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ترکی کوئی فضائیہ رکھنے کا مزاج نہیں ہوگا۔ ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی ملازمت نہ کر سکیں گے، نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار، اسلحہ اپنے خرچ پر اتحادیوں کی بندرگاہ تک پہنچانا ہوگا۔ اب ہم معاہدہ لوزان کے پیچیدہ نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ ترکی کی کامیاب جنگ آزادی اور خلافت کے خاتمے کے بعد اگست 1923 کو نافذ العمل ہوا۔ معاہدہ لوزان 24 اگست 1923 کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ معاہدہ سیورے کے مقابلے میں مختصر تھا۔ اس میں صرف 143 دفعات شامل ہیں، جبکہ معاہدہ سیورے میں 443 دفعات شامل تھیں۔ معاہدہ لوزان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں ہیں۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں اور انفرادی مفادات، جائیدادوں، حقوق کے متعلق ہیں۔ معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کے اندر تجارت، مدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارت تعلقات کے متعلق نہیں ہیں۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح ترکی نے سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی تسلیم کر لی۔ ترک کو تمام ملکوں کی تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا، مگر یہ شک 1936 کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کنونشن میں ترک ابنائے مکمل طور پر ترکی کی عسکری اختیارات میں آ چکی ہے۔ اتحادیوں کے جاں بحق فوجیوں کی قبروں اور یادگاروں کے لیے ترکی نے جگہ مہیا کی۔ اس طرح اتحادی ملکوں میں اپنے لیے یہی حق حاصل کیا۔ اسی طرح باقی دفعات کا تعلق ایک دوسرے کے جغرافیائی سالمیت کا احترام، کمپنیوں کی تجارتی حقوق، سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصے، جرمنی، روس، آسٹریلیا کے ساتھ برابری پر مبنی تعلقات ہے۔ اس مختصر موازنے سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ معاہدہ لوزان کی خلافت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور جو خواب بیچے جا رہے ہیں ان کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہے۔ اب ترکی کا جو ویژن ہے 2023 کا، اس ویژن کے مطابق 2023 تک ترکی یہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ فی کس سالانہ آمدنی $25,000 تک لے جانا چاہتا ہے۔ مجموعی قومی پیداوار $2.6 ٹریلین تک لے جانا چاہتا ہے۔ سیاحت میں دنیا کا اولین 5 ملکوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بک رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔